वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। इंग्लिश चैनल में दर्जनों महाजरीन डूब कर हलाक हो गए। बुध के रोज कम से कम 30 तारिकीन वतन उस वक्त हलाक हो गए जब फ्रांसीसी साहिल के करीब उनकी कश्ती उलट गई। ये लोग फ्रांस से इंग्लैंड जाने की कोशिश कर रहे थे। ये वाकया फ्रांस के साहिली शहरों के करीब पेश आया। तारिकीन वतन फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान वाक़े इंग्लिश चैनल के रास्ते बरतानिया जाने की कोशिश कर रहे थे। माही गिरों ने पानी में बेहोश अफराद, लाशों और काली कश्ती को तैरता हुआ देखा, जिसके बाद मुतल्लिका हुक्काम को मुत्तला किया गया। फ्रांसीसी वजीर दाखिला जेराल्ड डरमेनन ने बताया कि कश्ती पर गालिबन 34 अफराद सवार थे। 31 अफराद की लाशें मिली हैं, उनमें 5 ख़वातीन और 1 कमसिन बच्ची शामिल है। 2 अफराद को बचा लिया गया है जबकि 1 शख्स अब भी लापता है। उन लोगों की कौमियत फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। डरमेनन ने कहा कि इंग्लिश चैनल में महाजरीन के साथ होने वाला ये अब तक का बदतरीन हादसा है। महाजरीन की बैनुल अक़वामी तंजीम IOM के आदाद व शुमार के मुताबिक सन 2014 के बाद से इंग्लिश चैनल में महाजरीन की कश्ती के डूबने का ये सबसे हलाकत खेज़ वाक़या है। कश्ती सानहे के सिलसिले में 4 मुश्तबा स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रांस इस हवाले से एक हंगामी मीटिंग कर रहा है जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। यह हादसा इस अमर को भी उजागर करता है कि इंग्लिश चैनल को इस तरह पार करने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है। इंसानी स्मगलरों को इंसानों की इस तिजारत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन ताकत इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसे ख़त्म करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाए। फ्रांस और बरतानिया दोनों मुल्कों की पुलिस इंग्लिश चैनल पर निगाह रखती है, लेकिन इसके बावजूद महाजरीन बरतानिया पहुँचने के लिए शुमाली फ्रांस के समंदरी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये मसला दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले कई बरसों से तनाज़े का मूजिब बना हुआ है। पनाह गज़ीनों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNHCR का कहना है कि शुमाली अफ्रीका या तुर्की से बहरे रोम पार करके यूरोप पहुँचने की कोशिश में रवां बरस तकरीबन 1600 अफराद हलाक या लापता हो चुके हैं। ख़वातीन को क्रिकेट खेलने की इजाज़त है, सरबराह अफ़गान क्रिकेट बोर्ड का बयान। अफ़गानिस्तान में क्रिकेट मद्दाहों के लिए पहली इत्मीनान बख्श बात तो ये थी कि क्रिकेट पर तालिबान ने पाबंदी आयद नहीं की। इसके बाद अब इशारा मिला है कि ख़वातीन की क्रिकेट पर भी कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। इस सिलसिले में चेयरमैन अफ़गान क्रिकेट बोर्ड मीर वाइज अशरफ का कहना है कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को क्रिकेट खेलने की इजाज़त है, मगर सवाल है कि क्या तालिबान हुकूमत इसकी इजाज़त देगी, जिसने हाल ही में ख़वातीन के न्यूज़ चैनल्स तक बंद कर दिए हैं। अफ़गान क्रिकेट बोर्ड के नव मुंतखब चेयरमैन मीर वाइज अशरफ ने गुज़िश्ता रोज़ स्टाफ मीटिंग में कहा कि ख़वातीन की क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की बड़ी ज़रूरियात में से एक है और हम इस पर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारी ख़वातीन टीम मामूल के मुताबिक क्रिकेट खेलेगी और हम ख़वातीन क्रिकेटर्स की तमाम बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेंगे और उन्हें सहूलियात फराहम करेंगे। इससे कबल ICC ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की जानिब से ख़वातीन खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाए जाने के बाद क्रिकेट मामलात की देखभाल के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया था। क़याल रहे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद तालिबान के सक़ाफ़ती कमीशन के नायब सरबराह अहमदुल्ला वासिक़ ने ऑस्ट्रेलियावी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ख़वातीन को क्रिकेट समेत किसी भी ऐसे खेल की इजाज़त नहीं देंगे जिसमें उनका जिस्म और चेहरा ढका हुआ न हो।
بی جے پی لیڈر کے کوکو کولا ایجنسی پر پولیس کی چھاپہ ماری، شراب کے ساتھ 7 لوگ گرفتار۔ زہریلی شراب پینے سے درجنوں لوگوں کی موت کے بعد پولیس ریاست میں شراب نوشی کرنے والے اور شراب کے اسمگلروں کے خلاف بڑی مہم چلا رہی ہے۔ دارالحکومت پٹنہ میں ہر جگہ تلاشی لی جا رہی ہے۔ پٹنہ کے دیگھا میں بی جے پی لیڈر کی کوکو کولا ایجنسی پر پولیس نے الگ صبح چھاپہ ماری کی تو شراب کی 17 بڑی بوتلیں برآمد ہوئی۔ اس معاملے میں شراب کی اسمگلنگ سے متعلق 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بی جے پی لیڈر کی اہلیہ دیگھا ویسٹ سے وارڈ کونسلر ہیں اور حال ہی میں انہوں نے ڈپٹی میئر کا انتخاب لڑا تھا جس میں انہیں شکست ہوئی تھی۔ دیگھا کے ایچ ایس او کو اطلاع ملی تھی کہ دیگھا میں واقع کوکو کولا ایجنسی سے غیر ملکی قیمتی شراب کی اسمگلنگ کی جا رہی ہے۔ اس کی اطلاع سینئر پولیس افسران کو دیتے ہوئے ایس ایچ او راجیش کمار سنہا نے پولیس فورس کے ساتھ کوکو کولا ایجنسی میں چھاپہ ماری کی۔ پولیس کو دیکھ کر وہاں موجود لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پولیس نے تعاقب کر کے 7 افراد کو پکڑ لیا۔ کئی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن پولیس کے ہاتھ میں سی سی ٹی وی لگ گئی ہے۔ پولیس نے کوکو کولا ایجنسی کی تلاشی شروع کی تو قیمتی شراب 100 پائپر اور رائل سٹیج کی 17 بڑی انگلش شراب برآمد ہوئی۔ گرفتار لوگوں نے پولیس کو بتایا کہ کوکو کولا ایجنسی کا تعلق بی جے پی لیڈر و سابق مکھیا نیلیش یادو عرف نیلیش مکھیا کی ہے۔ نیلیش مکھیا پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوکو کولا ایجنسی نیلیش یادو کی ہے۔ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایجنسی کو سیل کر دیا جائے گا۔ مکتوب ریاض من جانب کے این واصف سعودی عرب۔ دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان کے دستور کی ابتدا عوامی جمہوریت وی دا پیپل سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہمارا دستور عوامی ہے، عوام کے لیے ہے اور عوام نے بنایا ہے۔ یہ بات سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر اوصاف سعید نے کہی۔ وہ یوم دستور ہند کی تقریب سے مخاطب تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دستور ہند لکھنے والوں کی کمیٹی مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے 379 افراد پر مشتمل تھی، جس کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ ڈاکٹر اوصاف سعید نے روایتی شمع روشن کر کے تقریب کا افتتاح کیا۔ ابتدا میں سیکرٹری پریس اینڈ انفارمیشن مس ریتو یادو نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور تقریب سے متعلق اپنے ابتدائی کلمات کے بعد سفیر ہند کو خطاب کے لیے مدعو کیا۔ سفیر نے خطاب کے بعد حاضرین کو دستور ہند کے تمہیدی صفحہ پریمبل پر حلف دلوایا۔ سفارت خانہ ہند ریاض میں تقریب بدھ کی شام ہندوستانی آئین کو اپنائے جانے کی 72ویں سالگرہ کا اہتمام کیا تھا۔ اس موقع پر سفارت خانے نے 24 تا 26 نومبر 2021 تک ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی زندگی پر ایک نمائش کا اہتمام بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر ہندوستان کے آئین کے معمار اور مساوی حقوق کے عالمی حامی تھے۔ افتتاحی تقریب میں ریاض میں ہندوستان کمیونٹی کے مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی زندگی پر تصویروں اور کتابوں کی نمائش کے علاوہ حال میں ہندوستانی آئین کے اہم آرٹیکلز بشمول ہندوستانی شہریوں کے بنیادی حقوق اور فرائض کی نمائش بھی تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت میں ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کی ڈرافٹنگ کمیٹی نے ایک مستقبل کی دستاویز تیار کی جو ہندوستان کے لوگوں کے نظریات اور امنگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ سفیر ہند اپنے خطاب میں ہندوستانی آئین کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی حمایت کرنے والا بنیادی ستون قرار دیا۔ انہوں نے انصاف، آزادی اور مساوات کو یقینی بنانے کے لیے آئینی دفعات کی پاسداری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ رواں سال سفارت خانہ ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کی یاد میں ثقافتی تقاریب کا اہتمام کر رہا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو جو ہندوستان اور سعودی
سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر بھی تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ان تقاریب کے ایک حصے کے طور پر سفارت خانہ پارٹنر سفارت خانوں اور سعودی تنظیموں کے ساتھ مل کر 25 نومبر سے 7 دسمبر تک ایمبیسڈرز چوائس انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے 9ویں ایڈیشن کا بھی اہتمام کیا ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ نظم پیش خدمت ہے۔ اس کا عنوان ہے ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اس نظم میں میں نے لہجوں میں جو تاثیر ہوتی ہے اس کو کہنے کی کوشش کی ہے۔ سبھی لہجے نہیں رکھتے خوشی کے پیرہن یارو، اگلتے آگ ہے کچھ تو کسی میں آندھیاں بھی ہیں۔ سبھی لہجے نہیں رکھتے خوشی کے پیرہن یارو، اگلتے آگ ہے کچھ تو کسی میں آندھیاں بھی ہیں۔ کسی سے بہہ نکلتے ہیں غم و غصے کے ریلے بھی، کسی میں ہے غضب کے خار، کسی لہجے کو پرکھیں تو ملے تلوار کی سی دھار۔ سبھی لہجے نہیں رکھتے خوشی کے پیرہن یارو، اگلتے آگ ہیں کچھ تو کسی میں آندھیاں بھی ہیں۔ کسی سے بہہ نکلتے ہیں غم و غصے کے ریلے بھی، کسی میں ہے غضب کے خار، کسی لہجے کو پرکھیں تو ملے تلوار کی سی دھار۔ کچھ ایسے بھی ہیں لہجے جن سے آتی ہے وفاؤں کی مہک ہر دم، وہ لہجے ہیں محبت کے، وہ لہجے ہیں اخوت کے، بلا کی ان میں ٹھنڈک ہے، تقدس اور تمدن کی ضیا بھی ان میں شامل ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے اب کہ کن لہجوں کو اپنائیں، ہمیں یہ سوچنا ہے اب کہ کن لہجوں کو اپنائیں۔ یہ نظم بھی سماعت فرمائیں۔ اس کا عنوان ہے میری غم سے بھری آنکھیں۔ کسی کی موت پر آہیں نہ نکلے پھر دلوں سے تو، کسی مجبور کی باہیں نہ بڑھ کر کوئی تھامے تو، سہارا ڈوبنے والا کسی سے گر نہ پائے تو۔ کسی کی موت پر آہیں نہ نکلے پھر دلوں سے تو، کسی مجبور کی باہیں نہ بڑھ کر کوئی تھامے تو، سہارا ڈوبنے والا کسی سے گر نہ پائے تو۔ اگر رہبر بنے رہزن مسیحا گر ہو قاتل تو، فلک کو تکنے لگتی ہیں میری غم سے بھری آنکھیں، فلک کو تکنے لگتی ہیں میری غم سے بھری آنکھیں۔ شکریہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.